اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ فرمایا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خود پسندی ایک ایسی باطنی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جائے تو ایسا بندہ جلد ہلاکت اور بربادی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ بخل، جس کی پیروی کی جائے، یعنی ایسی کنجوسی جس کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ہلاکت اور بربادی میں پہنچ جاتا ہے۔ اور نفسانی خواہشات جن کی اتباع کی جائے، یعنی انسان کا جس طرح دل چاہے، اس کا من ہو، مرضی ہو، خواہشات کے اوپر عمل کرتا رہے، اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، دین اسلام کے احکامات ان کی پابندی نہ کرے، تو ایسا بندہ فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات خود پسندی، فرمایا کہ آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ آسمان اور زمین والوں کے عمل کے برابر نیکی اور تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے اور ان کا جتنا بھی عمل ہے، ان کے برابر اگر کوئی بندہ نیک عمل لے کر اور تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور فرمایا کہ اس میں یہ تین برائیاں ہوں: مومنوں کو ایذا دینا، ایمان والوں کو تکلیف دینا، کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا حق مار دینا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، کسی کی محنت اور مشقت اور مزدوری وغیرہ کا حق ادا نہ کرنا۔ اسی طرح تو فرمایا کہ جو ایمان والوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اور تیسری برائی اس میں یہ ہو کہ خود پسندی ہو، کہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہو، تو فرمایا اس کے اعمال کا وزن ایک ذرے کے برابر نہ ہوگا۔ یعنی ایسا بندہ اگر ساری کائنات کے برابر بھی عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور خود پسندی اس میں ہو، اپنے آپ کو اچھا جانتا ہو، تو فرمایا کہ ایسا بندہ اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی اگر کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو وہ انتہائی بدصورت مرد ہوتی، یعنی فرمایا کہ اگر اس کی شکل ہوتی، شکل و صورت ہوتی جس طرح انسانوں کی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ بری شکل خود پسندی کی ہوتی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی، اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھنا، فرمایا کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی یہ اتنی بری چیز ہے کہ اگر یہ بندے میں آ جائے تو 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ توفیق بہترین قائد ہے، حسن اخلاق بہترین دوست ہے، اور عقل بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ وحشت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بری بلا اور بری عادت سے بندے کو چاہیے کہ بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم خود پسندی سے بچو، کیونکہ یہ خود پسندی کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک خود پسندی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہلاکت خیز باطنی مرض سے بچنے کی